ونصلي ونسلم على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک ایسا مسلمان بنایا جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح العقیدہ ہونے کا شرف دیا کہ ہم سب کو اللہ کی طرف سے یہ نعمت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن عظیم ہستیوں کو جنتی فرمایا، اولئک هم المفلحون فرمایا، ان تمام کی تمام ہستیوں پر ہم سب کا الحمدللہ ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زلف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 35 ہجری 18 ذی الحج کو یوم شہادت ہے۔ ان قریب 18 ذی الحج 1442 آ رہا ہے، جس کی وساطت سے آج آپ حضرات کے ساتھ اس موضوع سے مخاطب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے داماد اور پیارے صحابی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں زندگی مبارک کے اندر یہ اصول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا بھی جنازہ پڑھاتے، جنازہ پڑھانے سے پہلے اس کا چہرہ دکھایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس بات کا اظہار فرماتے کہ اگر تو اس پر کوئی حقوق العباد میں سے کسی بندے کا کوئی حق ہے پہلے اس کا حل کیا جائے، اور اگر اس شخص پر کسی قسم کا کوئی قرضہ ہے تو اس کے لیے کوئی وکیل بنے یا اس کے لیے کوئی ذمہ دار بنے تو تب اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے داماد کی آج چند لوگ مخالفت کرتے ہیں، یہ مخالفت آج شروع نہیں ہوئی، یہ مخالفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے ہی چلتی آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بارے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کا کتنا بڑا حصہ ہے، اس کے بارے میں سنن ترمذی جلد نمبر 2 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک کے مطابق اس شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جب چہرہ دیکھا اور دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا، خاموش ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور دل میں خوف اور ڈر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرے پاس
مال کی وسعت ہے، اگر اس شخص کو آپ قرض کی وجہ سے مغفرت کے محروم کرتے ہیں، اپنی مغفرت والی دعا سے اس شخص کو اگر اس کے قرض کی وجہ سے آپ محروم کر رہے ہیں، تو اس شخص کے قرض کا ذمہ دار اور وکیل میں بنتا ہوں، لہٰذا آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار میں سر ہلایا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آخر وجہ کیا ہے؟ جب اس کے قرض کا ذمہ دار میں بنتا ہوں تو پھر آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا چہرہ میں نے دیکھا، مجھے اس شخص کے دل کے اندر میرے پیارے داماد، میرے پیارے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض نظر آیا۔ جب میں نے اس کے سینے کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض دیکھا، اللہ کی طرف سے مجھے یہ بات دل میں ڈالی گئی کہ اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے، لہذا آپ اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اس روایت مبارکہ سے یہ بات خوب واضح ہوتی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بغض رکھنے والے، نفرت کرنے والے دشمنان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان ہے، کنیت ابو عبداللہ اور لقب ذو النورین۔ ذو النورین لقب اس لیے ملا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی پیاری دوسری صاحبزادی کا نکاح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیارے صحابی ہیں کہ جن کی شہادت تاریخ کے اندر سب سے زیادہ دردناک اور المناک دکھ بھری داستان ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ کے اوراق کے مطابق 40 دن پیاسا رکھا گیا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اہل بیت کے افراد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوکیدار بنے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محافظ بن کر آپ کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، ان دنوں کے اندر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ جو ہیں وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف چال بازیاں اور سازش کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتے ہوئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے پیارے 2 صاحبزادے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے منتخب کیا۔ کیوں؟ سازش کا دور تھا، منافقین اس دور میں موجود تھے، نہ جانے کون کب کس کا دشمن بن جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد اور اپنے ہم زلف، جسے ہم اپنی زبان میں سانڈو کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل سے حفاظت کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کا انتخاب کیا کہ بیٹوں پر تو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔
اب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کیا رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پھوپھو ہے، وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ہے۔ یہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یہ 5ویں پشت پر جا کر مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے اندر عبد مناف جو آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ایک عظیم فرد ہیں۔ ان پر جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک ایک ہے۔ یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ سلسلہ نسب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ سلسلہ نسب عطا فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت، امیر المؤمنین، خلیفہ ہونے کے بارے میں ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ اعتراض کیا پیش کرتے ہیں کہ جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور مبارک کے اندر اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو عہدوں پر منتخب کرتے تھے۔ دیکھو یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنا بنتا نہیں ہے۔ یہ تو دشمنان اسلام کی ایک سازش تھی، انہوں نے اپنا بغض نکالتے ہوئے تنقید کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے رشتہ داروں میں اہل ہونے کی وجہ سے اگر عہدہ دینا یہ عیب بنتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن ذرا پڑھیے، سورۃ طٰہٰ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہارون اخشدد بہ ازری، کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ ہم سے کیا دعا مانگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا آپ فرعون کی طرف جائیں اور جا کر اس کو دعوت دیں، اذهبا الی فرعون انہ طغی، کہ آپ فرعون کی طرف جائیں، وہ سرکش ہو چکا ہے، اس کو جا کر اسلام کی دعوت دیں، اس کو آپ ہدایت کی دعوت دیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہارون اخشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، یا اللہ میرا بھائی ہے ہارون، تو میرے بھائی کو نبی بنا دے، ہم دونوں مل کے جائیں گے اور فرعون کو دعوت اسلام دیں گے، اس کو سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ کئی نسبحک کثیرا، یا اللہ ہم مل کے تیری کثرت سے تسبیح بیان کریں گے، ونذکرک کثیرا، ہم تیرا ذکر کثرت سے کریں گے۔ ہم جب دو ہو جائیں گے تیرا ذکر بھی زیادہ ہوگا، تیری تسبیح بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، موسیٰ ایک بار پھر تیرے اوپر احسان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ موسیٰ پہلے تجھے نبوت دی، تیرے اوپر احسان کیا، اور اب دوبارہ تیرے اوپر احسان کر رہا ہوں، یہ دوسرا احسان ہے کہ تیرے بھائی کو بھی نبی بنا دیا۔
اگر آباء و اجداد اور رشتہ داروں کے اندر عہدے مانگنا اور عہدے دینا اس بات کو عیب پیش کیا جائے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض ہوگا، اللہ کے قرآن پر اعتراض ہوگا، اللہ کے اس فیصلے پر اعتراض ہوگا جو کہ شریعت اور اسلام کے خلاف ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم، تقوی، پرہیزگاری اور نیک اور امانت داری کو دیکھتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو عہدوں پر منتخب فرمایا۔ انہوں نے رشتہ داری نہیں دیکھی، اہلیت دیکھی، اور رشتہ دار حضرت عثمان کا ہو جن کے حیا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے حیا کریں، جن کے حیا کی کوئی مثال نہیں ملتی، رشتہ دار عثمان کا ہو اور عہدے کا اہل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض کرنا بنتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو نبی بنا دیا، یہ کوئی عیب نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں میں اگر کسی کو عہدہ عطا فرما دیا، یہ کوئی عیب نہیں۔ عہدہ ملنا اور عہدہ دینا، اگر اللہ تعالیٰ رشتہ دار کو منتخب فرما رہے، سگا بھائی ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے کسی چاچا زاد یا ماموں زاد رشتہ دار کو عہدہ دیتے ہیں تو یہ آپ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یاد رکھیں، ہر دور میں دشمنان اسلام نے اسلام کے خلاف ایسی سازش کی کہ کسی نہ کسی طریقے امت مسلمہ انتشار کی شکار ہو جائے، فرقہ واریت کی شکار ہو جائے۔ ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت ہے، رشتہ داری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ مقرر کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات آئی کہ آپ کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے خلیفہ نہیں بنایا، حالانکہ اعتماد تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کمیٹی بنا لی، جس کمیٹی کے اندر 10 مبشرہ کے صحابہ کرام حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت زبیر بن عوام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام صحابہ کرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شورا بنا دیا کہ یہ شورا مل کر فیصلہ کرے گی، جس کے بارے میں فیصلہ کرے گی وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا۔ اور ان حضرات نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ دشمنان اسلام کی باتوں کی طرف نہیں جانا۔ جس کو میرا پیارا پیغمبر 2 بیٹیاں نکاح میں دے دے، اس کی پاک دامنی اور اس کے حق اور سچے ہونے پر کیا شک ہو سکتا ہے؟ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم زلف ہے، اس کی پاک دامنی اور عزت کے بارے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ یہ معزز اور مکرم ہستیاں، یہ اتنی عظیم ہستیاں جن کے بارے میں اگر کسی شخص کے دل میں بغض ہو تو میرا پیارا پیغمبر اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ ان کے بارے میں اگر کوئی بغض رکھے، ہم اس کو ایمان والا، اسلام والا سمجھ لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ان معزز ہستیوں پر ایمان رکھنے کی اور اسی ایمان کے ساتھ زندہ رہنے کی اور اسی ایمان کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔